قرآن تو عزیزان من کہیں بھاگنے کا راستہ ہی نہیں دیتا. یہ ساری اصطلاحات آپ کے یہاں غیر قرآنی ہیں، غیر اسلامی ہیں، دوسروں کے ہاں سے لی ہوئی ہیں. مادے کو علائشیں تصور کرنا، خالص رہبانیت کا تصور، اپنے آپ کو ان علائشوں سے پاک کرنا، اس کا نام تزکیہ. اس سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کی ذات، نفس یا خودی مر جاتی ہے. یہ مقصود ہے زندگی، مرنے سے پہلے مرنے والی بات. قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا. آپ دیکھتے ہیں یہ تجزیہ جو ہے، دبا دینا اس کو، حتیٰ کہ مار ہی دینا اس کو، قرآن نے اس کو کفر کی زندگی کہی ہے. یہ اس کو اہل اسلام نے قرآن نے اس کو کفر کی زندگی کہی ہے. یہ اس کو اہل اسلام نہیں، مغز اسلام بتا رہے ہیں. تزکیہ نفس ہو رہا ہے. رسول کا فریضہ یہ تھا یزکیہم، ایسا نظام قائم کرنا کہ جس سے انسانیت کی صلاحیتیں، اس کی ذات کے اندر چھپی ہوئی مضمر صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہوئی ابھرتی چلی جائے. اور اس کا طریقہ تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ جو کچھ لاتے ہیں تمہارے پاس، اس کے ذریعے سے ان کی نشو و نما کا سامان کرتا چلا جائے. غور فرمایا کہتے اساس اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اور کیا بتایا جائے گی. قرآن سے پوچھئے، وہ بتاتا ہے کہ کیا ہے یہ نظام. تزکیہم بہا، پہلی چیز یہ کہی رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اگلی بات یہ کہ سامان نشو و نما دیتا ہے. بات یہی نہیں ختم ہو جاتی. فریضہ ہے رسالت کا تعلیم کتاب و حکمت. یہ رسول صرف پہنچاتا ہی نہیں ہے، یہ تو پہلی چیز آ گئی نا، یتلو علیہم آیاتہ ہی. یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر سے اس کو وحی آئی اور اس نے ادھر پہنچائی اور پھر اس کے بعد ختم. ہمارے ہاں یہ ایک ایسا تصور بھی پیدا ہوا ہے کہ رسول کی حیثیت تو صرف اعلیٰ ابلاغ کی ہے. اعلیٰ ابلاغ، آپ کو پتا ہے کیا معنی ہوئے؟ اعلیٰ کے معنی انسٹرومنٹ، یعنی وہ معاذ اللہ بس بات پہنچانے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے. جیسا یہ ریڈیو کا ہمارے یہاں سیٹ، اپنی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے ایک آواز ابھرتی ہے، یہ اس آواز کو ذرا بلند کر کے ہم تک پہنچا دیتے، وہاں سے آواز بند ہو جاتی ہے، یہ ڈبے کا ڈبے رہ جاتا ہے. رسول کی یہ حیثیت معاذ اللہ، رسول کی یہ حیثیت ہے کہ وہ ایسا پہلے تو ایسا نظم و نسق قائم کرتا ہے جس میں یہ سامان نشو و نما ہم پہنچاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ ہے عزیزان من وہ طریقہ جس سے وہ نفسیاتی تبدیلی پیدا کرتا ہے ان افراد کے اندر، ان کے قلب و نگاہ کو بدل دیتا ہے. اور قلب و نگاہ صحیح تعلیم سے بدلتے ہیں. تعلیم دیتا ہے کس چیز کی؟ الکتاب کی، الحکمت کی. یہاں پھر وہی ہمارے یہاں گڑبڑ ہوتی ہے کہ صاحب کتاب تو ہوئی نا کتاب اللہ، یہ جو الحکمت ہے میں یہ کیا ہوئی؟ اب اس کے لیے پھر مارے پھر قرآن اس کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں. کتاب، یہ بک جو ہے اس معنی میں تو بعد میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جیسا میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو. کتاب کے معنی قانون کے ہیں. تعلیم دیتا ہے قانون کی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو قانون کی عام طور پہ فرما برداری نہیں ہو رہی، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ قانون دینے والا اگر یہ سمجھا دے لوگوں کو کہ اس قانون سے غرض و غایت یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا تمہیں فائدہ یہ پہنچے گا،
اس سے معاشرے میں اس طرح کے حسن پیدا ہو جائے گا. اس کی غرض و غایت اگر ساتھ سمجھا دی جائے تو کوئی دیوانہ ہی ہے پھر جو اس قانون کی اطاعت یا پیروی نہ کرے. یہ ڈاکٹر جب آپ کو دوائی دینے کے بعد یہ کوئی سمجھاتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے کہ یوں اس کو استعمال کرنا، اس سے یہ فائدہ ہوگا تمہیں، آپ اس کے بعد پھر اس کا علاج کرتے ہیں. یہ جتنے عطائی ہوتے ہیں ان کے ٹوٹکوں سے کیوں بچنے کو کہا جاتا ہے؟ وہ دوائی تو دیتے ہیں، اول تو انہیں خود ہی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرے گی، کیوں دی جاتی ہے، غایت اس کی کیا ہے، غرض اس کی کیا ہے، کن چیزوں سے یہ مرکب ہے، کیسے ہوئی ہے، نقصان ہوگا تو کیا کیا جائے گا. عطائی میں اور ڈاکٹر میں تو فرق اتنا ہی ہوتا ہے. وہ جو قانون دیتا ہے، قانون کی علت غائی، اس کا ریشنل جو ہے وہ بھی ساتھ سمجھاتا ہے، دیوائی یا پھر سمجھاتا ہے کیوں یہ قانون دیا جاتا ہے. قانون کو اس انداز سے عزیزان من دیا جائے، آپ دیکھیں گے اگر پھر واقع وہ قانون لوگوں کی منفعت کے لیے ہے، اس کا احترام دلوں میں پیدا ہو جائے گا. قرآن کریم نے قانون دیا تو اس قانون کی حکمت بھی خود بتا دی ہے. کتب علیکم الصیام، یہ قانون ہے، تم پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری محنتیں پورے نتائج برآمد کریں. لعلکم، تاکہ یہ ہو، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی غایت ہے، یہ اس کا مقصود ہے. اگر صرف قانون ہی دیا جاتا اور اس کی حکمت ساتھ نہ بتائی جاتی تو میں نے عرض کیا کہ اس قانون میں اور ایک ڈکٹیٹر کے حکم میں کوئی فرق نہیں رہتا. ڈکٹیٹر کا حکم بھی اس لیے ناقص ہوتا ہے نا کہ آپ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے. وہ کہتا ہمارا حکم ہے، تمہیں کرنا پڑے گا. اچھا جی، کرنا پڑے گا. جب تک اس کا ڈنڈا سر پہ ہے آپ کیے جاتے ہیں. جہاں ڈنڈے میں سلیکنس پیدا ہوئی سارے کے سارے سرکش ہو جاتے ہیں کہ اس قانون یا حکم کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی ہوتی. لیکن جس قانون کی حکمت ساتھ سمجھا دی جائے پھر اس قانون کا احترام پیدا ہوتا ہے. حکمت سمجھنے کا سب سے بڑا طریقہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو، اس کے نتائج تمہیں خود بتا دیں گے کہ یہ کیوں قانون دیا گیا تھا. ڈاکٹر کی دوائی کی جو وہ حکمت سمجھا رہا ہوتا ہے اس کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسے استعمال کریں تو اس کے وہ نتائج مرتب ہو جائیں جو اس نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا. دوائی دیجئے، 3 گھنٹے کے بعد ٹیمپریچر اتنا لو ہو جائے گا. اس کے نتائج، اگر آپ کو قانون بتایا جائے اور اس کے نتائج خود متعین کر کے نہ بتائے جائیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ آپ ان الفاظ کی تعمیل کرتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ کوئی مرتب نہیں ہوتا. آپ سے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کا کام اس کی تعمیل کیے چلے جانا ہے، نتیجہ قیامت میں جا کے مرتب ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دلوں میں جو قانون خداوندی کا بھی احترام باقی نہیں رہا عام طور پہ ہمارے ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نتائج سے اس کی صداقت کا ثبوت نہیں دام پہنچایا جاتا. یہ ہوتا کب ہے؟ جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو قانون کے الفاظ تو اسی طرح سے رکھے جاتے ہیں، لیکن ان کی حکمت جو ہے انہیں بیان نہیں کیا جاتا، وہ سامنے نہیں لائی جاتی. ورنہ اگر اس کی حکمت بھی قرآن سے سامنے لائی جائے، قدم قدم کے اوپر ہم اپنا جائزہ لیتے چلے جائیں گے کہ صاحب اس سے وہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے یا نہیں جو قرآن نے کہا تھا. اگر نہیں ہو رہا تو ہم کھڑے ہو کے سوچیں گے کہ صاحب کہیں غلطی ہو رہی ہے. اس نے تو یہ کہا تھا کہ دوائی پلانے کے 3 گھنٹے کے بعد ٹیمپریچر لو ہوگا. پہلی بات یا تو یہ ہے کہ نسخہ غلط ہے، قرآن کو قرآن ماننے والا یہ تو نہیں کہے گا. اگلی بات یہی کہی جائے گی نا کہ دوائی صحیح نہیں ملی. کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دوائی وہ پلاتا چلا جائے اور وہ ٹیمپریچر لو نہ ہو، اس کے بعد بھی پلاتا چلا جائے، نہ دوائی بدلے، نہ نسخے میں تبدیلی پیدا کرے، نہ یہی دیکھے کہ کہیں دوائی تو غلط نہیں آ گئی اور دیے چلا جائے. جب کہا جائے کہ صاحب
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ تو موت نظر آتا ہے، کہتے ہیں موت کے بعد ہوگا نتیجہ اس کا۔ قرآن یہ نہیں کہتا۔ رسول جب قانون دیتا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے چلے جاؤ، مجھے اپنے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو، نتائج بتا دیں گے کہ کس کا قانون صحیح ہے اور کس کا قانون غلط ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان من کہ صدیوں سے آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے، بڑی نیک نیتی سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قوانین خداوندی پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ نہیں آپ کو بتایا جاتا کہ ان قوانین کا اس زندگی میں کیا نتیجہ مرتب ہوگا، اس لیے آپ کبھی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ ہم اس پہ عمل صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر قرآن نے جو ساتھ اس کے نتیجہ بتایا تھا، حکمت بتائی تھی، غائب بتائی تھی، اگر وہ بھی سامنے ہوتی تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم صدیوں تک یہ کرتے چلے جاتے اور کبھی کھڑے ہو کے سوچتے ہی نہیں کہ عمل صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ ہے حکمت جسے قرآن نے کہا ہے، اور یاد رکھیے یہ قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ کتاب، قانون، حکمت، اس قانون کی غرض و غائب۔ آپ دیکھیے 2/231 2/231 وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ منزل من اللہ، خدا نے جو کچھ نازل کیا ہے تمہارے اوپر من الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت دونوں منزل من اللہ ہیں، دونوں خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ سوال تھا کہ کیا یہ دو الگ الگ کوئی چیزیں ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی لفظ ہے یعظکم بہی، آپ دیکھتے ہیں یہاں سنگولر نمبر اس میں استعمال ہوا ہے بہی کی ضمیر کے اندر، ایک، اس کے ذریعے سے تمہیں خدا اس طرح سے نصیحت کر رہا ہے۔ کتاب اور حکمت، قانون اور اس کی غائب، بات وہ ایک ہی ہے، خدا کی طرف سے وہی جس میں قانون بھی دیا ہے، قانون کی غرض و غائب بھی دی گئی ہے۔ رسول کرتا یہ ہے، قانون سمجھاتا ہے، قانون کی غرض و غائب بتاتا ہے، پھر اس پہ عمل کرنے سے وہ نتائج مرتب کر کے دکھا دیتا ہے۔ یوں قانون کا احترام پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر۔ رسول کا فریضہ عزیزان مان پھر عرض کر دوں، رسول من انفسکم، تمہارے جیسا ایک انسان، اس کی صداقت کا نشان، اس کی سیرت کی بلندی، فریضہ اس کا یزکی، انسانیت کی مضمر صلاحیتوں کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچانے والا، طریقہ اس کا یعلمہم الکتاب والحکمہ، قانون اور قانون کی غرض و غائب کی تعلیم دینے والا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہاں اس سے پیش تک تم کتنی کھلی ہوئی گمراہی میں کیوں نہیں تھے، وہ تمہیں یہ کچھ کرتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ کہتا ہے کہ یہ احسان ہے یا نہیں اس قسم کا نظام دے دینا۔ اب اس نظام کے اندر مشکلات آئیں گی، مخالفتیں آئیں گی، ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، اس میں نقصانات بھی ہوں گے۔ بات تو آپ کو معلوم ہے نا، جنگ احد سے چلی آ رہی تھی، جس میں تیر اندازوں کے ایک دستے نے جہاں اپنے کماندار کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، فتح مبدل بشکست ہو گئی تھی، بڑا ہی نقصان ہوا تھا۔ کہا کہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلھا، پہلی بات تو یہ کہی کہ تمہیں ایک نقصان اٹھانا پڑا، حالانکہ اس سے پیشتر اس سے دگنا نقصان تم انہیں پہنچا چکے ہوئے تھے مخالفین۔ پہلی بات تو یہی کہی کہ یہ تم نے دیکھ لیا کہ پہلے تمہاری تعداد بھی اس سے کم تھی، سامان بھی تمہارے پاس ان سے کم تھا، اس کے باوجود تمہیں فتح بھی ہوئی تھی، نقصان ان کا ہوا تھا اس سے بھی دگنا جتنا تمہارا ہوا ہے۔ اب اس سے کچھ زیادہ ہی نفری تھی تمہارے پاس، کچھ زیادہ ہی سامان تھا، یہاں نقصان اٹھانا پڑا۔ کیوں نقصان اٹھانا پڑا؟ تم نے اپنے کماندار کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ بات تو یہ تھی
یہاں عزیزان من ایسی عظیم چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو تقدیر کا مسئلہ جو الجھائے چلا آ رہا ہے آپ کو نہیں، جس میں آپ کو الجھائے چلے آ رہے ہیں صدیوں سے، قرآن کے 4 لفظوں میں طے ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یہ نقصان، یہ مصیبت آئی، تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، شکست ہوئی، قل تم انا ھذا، تو تم نے کہنا شروع کیا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس کی طرف سے ہوا، کہاں سے یہ مصیبت آئی۔ ہم سے آج کوئی پوچھے سیدھی بات کہیں گے کہ صاحب اللہ کی طرف سے ساری مصیبتیں آتی ہیں، اور کہاں سے آئی؟ خدا کی طرف سے آتی ہے بھائی، صبر کرو، شکر کرو، جیسے اللہ کی مرضی، وہی مرضی دی کہ دم مارن دی جا کوئی نہیں ہے، جیسا وہ بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، ہر مصیبت رنج و راحت اس کی طرف سے آتا ہے۔ قل تم انا ھذا، ان کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ کہاں سے یہ مصیبت آ گئی۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہم میں سے جتنا زیادہ کوئی اللہ والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی مرضی مولا کے تابع چلتا ہے، کہتا ہے کہ مصیبت جو ہے اس کے سامنے جھکنا، یہ سمجھنا خدا ہی کی طرف سے آتی ہے۔ انتہا اس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جب وہ مصیبت پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنی طرف سے تدبیر تو ایک طرف رہا، کسی کی طرف سے دعا کی بھی بات کرانا، وہ تو مرضی یار کے خلاف ہو گئی بات۔ قل تم انا ھذا، میں نے کہا ہے کہ جتنا زیادہ کوئی ہمارے نزدیک خدا کا مقرب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ سوال یہ ان کے ذہن میں پیدا ہو گیا، ان سے بڑے خدا پرست اور کون ہو سکتے تھے؟ اس کا جواب خدا دیتا ہے عزیزان من، جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کی طرف سے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں قل تم انا ھذا، اس کا ذمہ دار کون ہے، کہاں سے یہ آ گئی؟ قل، ان سے کہو ہوا من عند انفسکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ہے، اور کون ذمہ دار ہے؟ اللہ اکبر۔ تقدیر کا مسئلہ، الجھا ہوا مسئلہ، خدا کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر تو ایک ذرہ نہیں ہل سکتا، ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ اور کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں عزیزان من، یہ 4 لفظوں میں حل ہوتا ہے یا نہیں؟ قل، خدا کہنے والا رسول سے کہلوایا، صحابہ کو کہا، یعنی خود خدا یہ، اور ان سے زیادہ مقرب اور مرضات خداوندی کا جاننے والا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کہا ہوا من عند انفسکم، آگے ایک اور بات آ گئی جس کا اتنا ہی ٹکڑا ہمیشہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سنیے آگے کیا ہے، آپ کے سامنے قرآن کیا ہے تو دیکھیے، عجیب و غریب چیزیں آگے ہیں اس کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چلیے اسی روش پہ جس پہ سمجھتے چلے آئے ہیں قرآن، نظر آ رہا ہے نا معاذ اللہ 2 بالکل متضاد باتیں اکٹھی کر دی۔ مصیبت کیسے آئی؟ ان سے کہو تمہارے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی، اور آگے اس کے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان سے پوچھو یہ تو بالکل 2 متضاد باتیں ہیں، اس کا جواب یا تو یہ ہونا چاہیے تھا قل انا، کہاں سے آئی؟ کہنا چاہیے تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، سیدھی بات ہے، وہ ہر چیز میں قادر ہے، اس نے مصیبت بھیج، یا تو یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ تھا قل ہوا من عند انفسکم، تمہاری طرف سے آئی، تو پھر یہ ساتھ کیا بات ہوئی؟ اور فرمایا آپ نے، اسی سے ہی یہ چیزیں صاحب ان کے ذہن میں، تو قرآن صاحب تو ایسا ہی ہے، بس خدا کا کلام جو ہوا جی، بندہ بشر جڑا ہے یہ ناریل جڑا ہے سمجھ سکتا، وہ اللہ ہوا ہے، بندہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، چل بھائی۔ عزیزان میں بیان نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، ان بتوں کو نکال دیجئے دماغ کے اندر، قرآن پہ آئیے، بات سمجھا دیتا ہے وہ۔ قدیر کے معنی ہم نے کہا کہ وہ قادر،
قادر کا تصور اپنے ذہن میں یہ کہ وہ لاپرواہ جو جی میں آئے کرتا چلا جاتا ہے. قرآن سے پوچھیے، عربی زبان سے پوچھیے قدیر کے معنی کیا ہے، بات سمجھ میں آئے گی. پھر سمجھ میں آئے گا کہ کس کیسا عمدہ کس جگہ یہی کہنا چاہیے تھا جہاں اس کے بعد حدیث قاف دال رے قدر اس کے معنی پیمانے کے ہوتے ہیں. قدیر کے معنی جس نے ہر شے کے لیے پیمانے مقرر کر دیے، میز دے دیے. اسی کو ہماری زبان میں قانون کہتے ہیں نا، اسی کو فارمولہ کہتے ہیں نا، اسی کو ڈاکٹر کا نسخہ کہتے ہیں نا. 5 بوندیں اسٹرکنیا کی، 4 بوندیں ٹنکچر آیوڈین کی، اتنا اس کے اندر وہ یہ ٹنکچر، اتنی اس میں کونین. یہ کیا ہے اتنا اور اتنا؟ یہ اتنا کیوں ضروری ہے اس کے لیے؟ یہ پیمانے مقرر ہیں اس دوائی کے شافی ہونے کے لیے، شفا کے لیے. پیمانے ادھر ادھر کر دیجئے، ساری چیز بگڑ جاتی ہے. عزیزان مان، اس نے کہا کہ یہ چیزیں جو تمہیں شکست ہوئی ہے یہ بھی کچھ یوں ہی نہیں ہو گئی. انہیں جو اس وقت ذرا پلٹا لیا ہے مداول و بین الناس، یہ بھی ایسے نہیں ہو گیا. ان سب چیزوں کے لیے ہم نے قانون مقرر کیے ہوئے ہیں. سینکچیے کا پیمانہ یہ تھا کہ 10 بوندوں تک وہ ممد حیات ہے. پیمانہ یہ ہے کہ 50 بوندیں دے دیجئے، وہی سینکچیے موت وارد کر دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. خدا نے ہر شے کے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، فتح اور شکست کے بھی پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں. تم نے ان پیمانوں میں گڑبڑ کی، یہ نتیجہ نکلا ہے. ان پیمانوں کے مطابق پھر اپنی محنتوں کو استوار کر لیجئے گا، وہ نتیجہ نکلائے گا. ہوا من عند انفسکم. عند انفسکم کے معنی یہ نہ سمجھ لیجیے کہ قانون تو کوئی اور ہو. سینکچیے کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ مہلک ہوتا ہے. سینکچیاں کھاؤ اور خود ہی پیمانہ مقرر کرو کہ اس سے زندگی بڑھ جائے گی. کہا یہ بات نہیں، اپنے ہاتھوں سے تم بگاڑتے ہو. خدا کا پیمانہ بدلتا نہیں ہے تمہارے لیے، وہ وہی ہوتا ہے. یہ دستہ فوج کا جس نے وہاں سے جگہ چھوڑی ہے، وہ فوج کا دستہ صحابہ کبار کا دستہ ہوتا، ہمارے جیسے گناہگاروں کا دستہ ہوتا. پیمانہ مقرر یہ ہے کہ اگر اس نے اس کماندار کے حکم کی نافرمانی برداری کی ہے تو اس کا نتیجہ شکست ہوگا. یہ پیمانہ اٹل ہے. تمہارے لیے بھی یہی پیمانہ تھا، کفار کے لیے بھی یہی پیمانہ ہمارا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ جو تم سمجھ رہے ہو اپنے ذہن کے اندر کے بڑے ہم مقربین بارگاہ خداوندی ہیں، میں اپنی طرف سے بات یہ کر رہا ہوں. اس لیے تم پیمانوں کی خلاف ورزی بھی کرو گے تو وہ کچھ نہیں کہے گا اس کے باوجود. یہ بات نہیں ہے. ہمارے پیمانے مقرر، اور یہ وہی پیمانہ تھا کہ جس کی روح سے تیر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رخسار میں آیا ہے تو وہاں بھی اس نے اسی طرح سے زخم کر دیا جس طرح ہر انسان کے رخسار میں تیر زخم کیا کرتا ہے. پیمانے ہمارے مقرر. آتا ہے سب انسان کے ہاتھ سے، آتا ہے ہمارے پیمانے کے مطابق. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کی خاطر اس پیمانے کو بدل دیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بات سامنے آ گئی تو یہ بھی سمجھ لیجئے پیمانے اشیاء کے مقرر ہوئے. جتنی شیئیں ہیں ان کے لیے اٹل چیزیں یہ ہیں. اس کی اتنے کی یہ اس کی تاثیر، اتنے کی یہ تاثیر. یہ جتنی چیزیں ان کی مقرر کی ہوئی ہیں، اشیاء کائنات مجبور ہیں. عزیزان مان، سینکچیاں مجبور ہے، وہ اپنا پیمانہ نہیں بدل سکتا. پانی مجبور ہے، وہ یہ پیمانہ نہیں بدل سکتا کہ نشیب کی طرف بہے گا. انسان صاحب اختیار ہے، وہ اپنے لیے صحیح راہ بھی اختیار کر سکتا ہے، غلط بھی اختیار کر سکتا ہے. قرآن کریم میں ان اللہ علی کل شیء قدیر جہاں جہاں آیا ہے علی کل شیء آیا ہے.
سارے قرآن میں. یہ ہے خدا کا کلام. علی کل شیء قدیر. میں اس میں صاحب اختیار ہوں، جتنا جی چاہے زہر پھانکوں. سینکھیا اس چیز کے اندر مختار نہیں ہے کہ وہ اپنے نتیجے کو خود بدل دے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بات اور آگے بات صاف ہو گئی. آگے ہمارے ہوتا ہے صاحب ہر چیز خدا کے اذن سے ہوتی ہے. اذن کے معنی حکم ہوتا ہے، ہر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے. قل ہوا من عند انفسکم. آگے وما اصابکم یوم التقى الجمعان. یہ جو جب دو لشکر آمنے سامنے آئے تھے، یہ اس دن جو تمہیں نقصان پہنچا ہے فباذن اللہ ہے. پھر وہی بات آ گئی، کیجئے وہ ترجمہ جو عام آپ کو کرایا جاتا ہے. خدا کے حکم سے یہ ہوا. اب اس کے بعد ہوا من عند انفسکم، تمہاری طرف سے ہوا. علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے پیمانے مقرر ہیں. تو اذن کا یہ غلط ترجمہ ہے نا جو ہم نے کیا، اس کی روح سے بات پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر فٹ نہیں بیٹھ سکتی. پھر ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو انسان کی تصنیف میں بات ہوتی ہے کہ وہ لاجیکل بات ملتی جلتی کرتا جائے تو خدا کی ترجیح ہوئی نا، معاذ اللہ. ہاں جی، کہتے ہیں قرآن تو معجزہ ہے نا جی، یعنی معجزہ ہے کہ کوئی گل دوئے نہ ملے ہی نہ ہوگی. نہ عزیزان من، ہماری نگاہ کا لطف ہے. ہم نے ہی ان الفاظ کے معانی جو ہیں وہ غلط کیے ہوئے. میں اس سے پیشتر اذن کے متعلق کہہ چکا ہوں کہ یہ خود قانون کے معنی میں آتا ہے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ زمین سے کھیتی ہمارے اذن کے مطابق اگتی ہے، اور خود ہی اس نے بتایا ہے کہ زمین سے کھیتی کس طرح سے اگاؤ. خود ہی اس نے کہا ہے کہ زمین بنجر اگر تم رکھو گے تو تمہارا یہ بیج جو ڈالتے ہو یہ بھی ناس ہو جائے گا. زمین طیب پہلے رکھو، پھر اس کے لیے یہ طریقے اختیار کرو. یہی ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں نے اس دن یہ عرض کیا تھا کہ حکم اگر ایسا ہو کہ اب کچھ اور ہو، دوسرے وقت میں کچھ اور ہو، تیسرے وقت میں کچھ اور ہو، اسے آپ حکم کہہ لیجئے. لیکن ایک دفعہ کا دیا ہوا حکم اگر قیامت تک کے لیے اٹل ہو تو اسے قانون کہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اگر حکم ہی آپ نے کہنا ہے تو اس نے ایک دفعہ یہ حکم دے دیا تھا کہ تیر اگر آ کے کسی انسان زندہ والے کے جسم میں کھبے گا تو اس سے یہ کیا کیفیت پیدا ہوگی، اور حکم کہہ دیا کہ لا تبدیل علی سنت ہے، اس میں تبدیلی کبھی نہیں ہوگی. تو اپنی زبان میں ہم اسے ہی کہتے ہیں نا قانون خداوندی، کہ تیر جب آ کے حلق میں لگتا ہے تو اس سے خون نکلتا ہے. وہ کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس نے تمام اشیاء کے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں. اسی کا نام اذن خداوندی. پیمانے آج خود مقرر نہیں ہو گئے ان چیزوں کے اندر. اب یہاں آگے پھر مادہ پرست اور خدا پرست میں فرق پیدا ہو گیا. سائنٹسٹ میٹیریلسٹ جو ہے وہ بھی اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ ہر شے کے لیے پیمانے ہیں، میئرز ہیں. وہ تو بڑا اسٹرکٹلی میئر کے مطابق چلتا ہے. یہ میئرز کا علم ہی تو ہے جس نے آج رات پھر تیسری بار غالباً پھر ایک جہاز کو چاند کی طرف اڑا دیا ہے. بدلتے نہیں ہیں یہ پیمانے. یہی ہے اذن. کہا یہ سارا کچھ ہوا اس قانون کے مطابق. کہا کہ اس کا ایک نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے. اگر ادھر تمہاری نگاہ جائے گی تو معلوم ہوگا کہ ٹھیک ہے جسمانی طور پر طبی طور پر تو کچھ نقصان ہوا، اس سے ایک فائدہ بھی ہوا ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. اس قسم کے جو دھچکے لگتے ہیں، یہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے ایک فائدہ یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صحیح ایمان رکھنے والا کون ہے، منافق کون ہے. جس کو ان قوانین کی صداقت پر یقین محکم ہے، وہ ایسے مقام پہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کہیں غلطی ہوئی،
کوئی بات نہیں ہے، اگر مجھے تکلیف پہنچی میں دوبارہ اسے ٹرائی کروں گا، پھر میدان جنگ میں آؤں گا، پھر کوشش کروں گا، اسے یقین ہے اس پہ۔ اور جو اس لیے آیا ہوا ہو کہ صاحب نقصان وان کوئی نہ ہو، فائدہ سارا ہمارا ہو، جو ہی نقصان ہو اسی وقت ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، کہا اس قسم کے تصادمات جو آتے ہیں ان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی پرکھ ہو جاتی ہے، تم اس بات کو پرکھ لیتے ہو اے سربراہ مملکت خداوندی، تمہیں یہ پتہ چل جاتا ہے ایسے مقامات پہ کہ کون تھا جو دل کی صداقت سے تمہارے ساتھ تھا اور کون تھا جو صرف اپنے منفعت اور اغراض کے لیے تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، مال غنیمت کی خاطر نہیں، شہرت کی خاطر نہیں، مکے والوں سے خاندانی بدلے لینے کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ جانے دینے کے لیے آؤ، او ادفعوا، وہ لڑائی آفینس کی ہو ڈیفینس کی ہو، دونوں چیزیں آ گئیں، جو کچھ بھی اس میں کرنا پڑے۔ تو کہا ہے اس وقت تو انہوں نے مختلف قسم کے بہانے بنائے، ادھر ادھر کھسک گئے، اور اس کے بعد جب تم فاتح اور منصور حیثیت سے واپس آ رہے ہو، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم یوں ہی مذاق کر رہے تھے، اللہ کی قسم اگر معلوم ہوتا نا کہ واقعی جنگ ہونی ہے، لے اسی سارے تو پہلا ہوں ہے۔ پاکستان مان کو 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہو رہی، روز ہوتا ہے یہی، بالکل ہم جناب سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے عزیزان مان، یہاں پھر کفر اور ایمان کا ایک امتیاز سامنے آتا ہے، کہتا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ ایسا کہنے میں آج کے دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب آ گئے۔ کیوں آ گئے یہ؟ کیا انہوں نے کہا، کیا کیا تھا جو کفر ہے؟ کفر یہ ہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کفر یہ ہے زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے۔ سوچ رہے ہیں ایمان اور کفر کسے کہتے ہیں عزیزان؟ اس نے ایمان تو یہ کہا تھا نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مومن بیچ دیتا ہے اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھوں۔ ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں، اس آیت کو ہم بھی زبان سے الفاظ دہراتے ہیں، سوچئے کبھی دل میں ٹٹولیے، کبھی یہ کیفیت ہماری ہوتی ہے کہ میری نہ جان میری ہے نہ مال میرا ہے، یہ تو بیچی ہوئی چیز ہے کسی کے ہاتھوں، مال بھی میری جان بھی۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جس قدر فسادات مچ رہے ہیں دنیا کے اندر عزیزان مان، اس کی بنیاد اس کے لیے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم۔ دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو مکیاولی سیاست کا نام ہی یہ ہے کہ دل کی بات کبھی زبان پہ نہ آنے دیجئے۔ یہ جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، یہ جو اسلامی نظام کے قیام کے لیے ساری جدوجہدیں ہو رہی ہیں، اور آج کون سا آپ کے یہاں پارٹی یا گروہ یا فردہ جو یہ نہیں کہہ رہا؟ سوچئے تو صحیح، وہاں بھی یہ نہیں ہو رہا کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ مومن نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ کفر کے قریب ہو گیا ایسا کرنے، ایمان یہ نہیں ہے۔ سمجھیے، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ مومن کا طریق یہ ہوتا ہے دل اور زبان میں کامل ہم آہنگی۔ کہا کہ یہ چھپاتے ہیں، چھپانے دیجئے، واللہ عالم بما یکتمون، اس سے کہاں چھپا کے لے جائیں گے اس چیز کو، وہ تو دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانتوں تک سے واقف ہے۔ یہ لوگ ہیں الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، کہا ان کی کیفیت یہ کہ خود بھی گھر میں بیٹھے رہے، اور جو چلے گئے ان کے بھائی ساتھ جنگ میں، ان کے متعلق کہتے ہیں لو طاعونا ما قتلوا، دیکھو نا جی، اگر ہماری بات مان لیتے کیوں مرتے وہاں جا کے؟ آپ سے نہیں سی گئے۔ ان کے متعلق روز مرہ کی ہماری باتیں ہو رہی ہیں، خام خواہ کے لیے جان دے دی صاحب وہاں،
ہماری بات مانتے تو کیوں ہوتا؟ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے، کیوں مرتے کہتے ہو نا، تمہاری مانتے تو کیوں مرتے؟ کہا تم اپنے آپ کو ذرا موت سے بچا کے رکھ لینا سر. مجھے تو کہتے ہو نا ہماری مانتے تو کیوں مانتے، تم تو اپنی مان رہے ہو نا. پھر ذرا بچ کے بتانا موت سے. کیا بات ہے قرآن کے انداز. سوال تو یہ ہے نہیں کہ وہ وہاں گئے تو مر گئے، تم یہاں رہ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے پھر ذرا اپنے آپ کو موت سے بچا کے بچنا. باقی رہا یہ کہ وہ جو گئے جنہیں تم نے کہا کہ مر گئے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. اور چلتی پھرتی لاشوں، انہیں کہہ رہے ہو کہ وہ مر گئے، لیکن بات بڑی سامنے آ گئی. وقت آج ختم ہو گیا، اگلے درس پہ اٹھا رکھیں گے. اس پر جان دینے والوں کی بارگاہ میں اور کچھ نہیں، کم از کم ایک درس میں ہی ہدیہ عقیدت پکا دیا جائے. ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو اگلے درس میں اٹھا رکھتا ہوں کہ قرآن کی روح سے موت اور زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو کسے موت کہتا ہے، کسے زندگی کہتا ہے. ہم سورہ آل عمران کی آیت 167 تک آ گئے برادران عزیز. 168 آیت سے اگلے درس میں ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسے یقین ہے اس سے، اور جو اس لیے آیا ہوا ہو کہ صاحب نقصان وان کوئی نہ ہو، فائدہ سارا ہمارا ہو، جو ہی نقصان ہو اسی وقت ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. کہا اس قسم کے تصادمات جو آتے ہیں ان سے فائدہ یہ ہوتا ہے